صلوات محمد والے محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پر دو، میری تقدیر بنا دو. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پر دو، میری تقدیر بنا دو. میں بے کس مجبور ہوں، لاچار ہوں آقا، مفلس ہوں تہے دشت ہوں، نادان ہوں آقا. آلام مصائب سے گرفتار ہوں آقا، اس واسطے نصرت کا طلبدار ہوں آقا. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو. مشکل میں غریبوں کی مددگار تم ہی ہو، مشکل میں غریبوں کی مددگار تم ہی ہو. ہر بے کس و بے یار کے غمخوار تم ہی ہو. فرزند عداللہ ہو، فرزند عداللہ ہو، مختار تم ہی ہو. فوجی شہید کش کے علمدار تم ہی ہو. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو. اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی، اللہ نے بخشا ہے تمہیں رتبہ عالی. محتاج کے داتا ہو تو بے کس کے ہو والی. تم باب الحوائج ہو، تم باب الحوائج ہو، زمانہ ہے سوالی. میں بھی ہوں گدا اور میرا دامن بھی ہے خالی. عباس کٹے ہاتھوں کا اعجاز دکھا دو، دل میرے پلٹ دو، میری تقدیر بنا دو. صلوات محمد والے محمد. صلوات محمد والے محمد. মশক এসেছে আব্বাস আসেনি, আব্বাস বেঁচে زینul عابدین و شوز تو
খিমাতে জৈনুল আবেদিন অসুস্থ খিমাতে কে ধরে তাকে তুলবে আব্বাস বেঁচে দুই বাজু হারিয়ে পড়ে আছে আব্বাস দুই বাজু হারিয়ে পড়ে আছে আব্বাস কিভাবে যাবে খিমাতে আব্বাস বেঁচে সাকিনা বলে ছিল চাচা পানি আনিবে সাকিনা বলে ছিল চাচা পানি আনিবে গিয়ে আর ফিরে এলো না আব্বাস বেঁচে পুরা তো খুলে নিষ্ঠুর জালিম ঘিরে রেখেছে পুরা তো খুলে নিষ্ঠুর জালিম ঘিরে রেখেছে আলম অক্ষত আছে আব্বাস বেঁচে জৈনাবের মাথা বেপরদায় রয়েছে জৈনাবের মাথা বেপরদায় রয়েছে এক টুকরা চাদর কে দেবে আব্বাস বেঁচে আলী আকবরের কলিজা জমিনে পড়ে আছে আলী আকবরের কলিজা জমিনে পড়ে আছে কে কুড়িয়ে কুড়িয়ে নেবে আব্বাস বেঁচে আসিমের টুকরো টুকরো লাশে ঘোড়া চালিয়েছে কাসিমের টুকরো টুকরো লাশে ঘোড়া চালালো কে সান্ত্বনা দেবে লায়লাকে আব্বাস বেঁচে মোহাম্মদ দুই ভাই তারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে মোহাম্মদ দুই ভাই তারা বিচ্ছিন্ন রয়েছে কি বলবে বন জৈনাবকে আব্বাস বেঁচে মশকে
بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسلنا ربنا بالحق. والصلاة والسلام على تحفة والإكرام ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين وبالقاسم محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات الله. عزیزان گرامی ماتمداران مظلوم کربلا، سوگواران شہدای کونین، سلام اللہ علیکم. یہ شرح مجالس آج اپنے ساتویں مرحلے پر داخل ہے اور آپ حضرات کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں، خود اپنی جانب سے اور بانی کی جانب سے. اور یہ نذرانہ، یہ صحیح، یہ کوشش، یہ زحمت پروردگارہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار عالم سے دعا ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ جو بھی مومنین فرش ادا پر اپنے نیک حاجتوں کو لے کر آتے ہیں، ان سب کی نیک حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دیکھیے، مجھے مقدمہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مقدمہ کو چاند رات میں گزر چکا تھا. ایک روایت پڑھتا ہوں. روایت میں ہے کہ آپ کی دعا مصلی پر قبول ہو یا نہ ہو، مولا فرماتے ہیں لیکن اگر تم فرش عزا پر ہو اور اگر تم نے دعا کی تو وہ دعا خدا کی بارگاہ میں رد نہیں ہوئی. وجہ کیا ہے؟ امام سے پوچھنے لگا کہ مولا یہ بتائیے، مصلی تو وہ ہے جس پر خدا کی عبادت کی جائے اور فرش ادا وہ ہے جس پر حسین کی عبادت کی جاتی ہے. تو امام نے عجب جملہ فرمایا. امام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر حسین ہی نہ ہوتے، میں پہلا جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر حسین ہی نہ ہوتے، اگر میرا جد نہ ہوتا تو پھر خدا کا مصلی نہ ہوتا، خدا کا مصلی نہ ہوتا. لہذا اللہ جو ہے مصلی کی بات کو، میں پھر کہہ رہا ہوں، مصلی کی بات کو تو رد کر دیتا ہے لیکن فرش ادا کی بات کو رد نہیں کرتا ہے. اب پھر کہوں، میں جملہ اور پڑھ کے کہہ رہا ہوں. دیکھیے، مصلی پر دعا مانگنے والے تو اور بھی ہیں لیکن فرش ادا پر دعا مانگنے والا صرف ہزار ہوتا ہے. مصلی پر دعا مانگنے والا جو ہے وہ غدار بھی ہو سکتا ہے، فرش ادا پر بیٹھنے والا عزادار ہوتا ہے. اس لیے کہ اس فرش ادا پر غدار کی رسائی نہیں ہے، عزادار کی رسائی ہے.
لہذا جو ہے انسان غور کرے، فکر کرے، سوچے. دیکھیے میری طبیعت بڑی ناساز ہے، آج میں چوتھا دن ہے، میرے یہاں درد بہت زیادہ ہو رہی ہے، گرمی سے ہو رہی ہے، اس وجہ سے ہو رہی ہے. لہٰذا میں نے نہ ماما پہنا نہ بقوا پہنا، اور تھوڑی سی پرابلم ہے. میں نے کہا سادگی میں محنت پڑی ہے تھوڑی سی. دوسری بات یہ روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ 9 محرم سے امام سر پر نہیں رکھنا چاہیے، سر کھلا ہوا ہونا چاہیے، آستین جو ہے الٹی ہوئی ہونی چاہیے، گریبان کھلے ہوئے ہونے چاہیے. کیوں؟ امام سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہا امام نے فرمایا میرے جد کی مظلومی کی ایک نشانی یہ بھی ہے. بہرحال تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کون آ کے ممبر پر بیٹھ گیا ہے. سر بات پڑے عظمت آل محمد پر. یہ سب مل کر پڑھ رہے ہیں یا کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں؟ تو جس حدیث پر آپ مسلسل گفتگو سماعت کر رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں، کیونکہ میرے سامنے چند ایسے چہرے ہیں جو نئے چہرے ہیں. کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرا حسین جو ہے وہ ہدایت کا چراغ ہے اور اس کا سفینہ جو ہے نوح کے سفینے کے جیسا ہے. تو عزیزان گرامی قدر نوح کا سفینہ اپنے زمانے کے لیے ہدایت کا چراغ تھا. آپ کے زمانے کے لیے نوح کا سفینہ ہدایت کا چراغ نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے زمانے کے لیے ہدایت کا چراغ نہیں ہے. دیکھیے، اور کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا ہے کہ آدم آج کے زمانے کے لیے ہدایت ہے، نوح آج کے زمانے کے لیے ہدایت ہے. پورے پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی، یہ پیغمبر نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ آدم آج کے زمانے کے لیے ہدایت ہے، ابراہیم آج کے زمانے کے لیے ہدایت ہے، موسیٰ آج کے زمانے کے لیے ہدایت نہیں. موسیٰ ہدایت کے لیے آئے تھے اور ہدایت کر کے چلے گئے. موسیٰ ہدایت کے لیے آئے تھے، ہدایت کر کے چلے گئے. عیسیٰ ہدایت کے لیے آئے تھے، ہدایت کر کے چلے گئے. دیکھیے اگر میں نام لینا چاہوں تو کم سے کم شاید میں 65 نبیوں کا نام لے سکتا ہوں، 60 سے 65 نبیوں کا نام لے سکتا ہوں. لیکن مجھے نام لے کر صرف بڑی کی سوئی کو آگے نہیں بڑھانا ہے، مجھے بات مکمل کرنی ہے. اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بھی نہ رہ جائے کہ کیا جناب موسیٰ ہدایت کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، جناب موسیٰ کی جو باتیں ہیں، جناب موسیٰ کی جو ہدایتیں ہیں وہ آج بھی ہدایت کے لیے ہے. لیکن جیسے ہدایت کے لیے حسین روشن ہے ویسے موسیٰ نہیں ہے، ویسے موسیٰ نہیں ہے. جیسے ہدایت کے لیے حسین روشن ہے ویسے ابراہیم نہیں ہے، نوح نہیں ہے، عزیر نہیں ہے، یوسف نہیں ہے، پہلا عید نہیں ہے، حام نہیں ہے، سام نہیں ہے، عزیر نہیں ہے، شعیب نہیں ہے، شعیب نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ تمام نبیوں جو بھی نام ہے، بہت سارے نام ہیں. مثال کے طور پر آدم سے لے کر اگر خاتم تک جوڑا جائے تو پھر جو ہے جناب داؤد نہیں ہے، سلیمان نہیں ہے. یہ سارے نبی جتنے بھی نبی ہیں جیسے حسین روشن کے لیے آئے ہیں، جیسے حسین ہدایت کے لیے آئے ویسا کوئی نہیں آیا. کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب کا جو سفینہ تھا، جو سب کا جو چراغ تھا ہدایت کا، وہ اپنی زمانے میں روشنی بانٹ رہا تھا. جیسے ہی نبی گئے ویسے ہی چلا گیا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی نبی گئے ویسے ہی ان کا زمانہ چلا گیا. نہیں یاد ہے موسیٰ کا عصا اس وقت تک کامگر تھا کہ جب تک موسیٰ موجود تھے. اس وقت تک کامگر تھا، اس وقت تک معجزہ دکھاتا تھا کہ جب تک موسیٰ زندہ رہے. سلیمان کا تخت اس وقت اڑ رہا تھا کہ جب تک سلیمان تخت پر تھے، جب تک سلیمان زمین پر تھے، جب تک سلیمان زندہ تھے. نوح کا سفینہ اس وقت چل رہا تھا کہ جب تک نوح زندہ تھے. نہ نوح کے بعد نوح کا سفینہ چلا، نہ سلیمان کے بعد سلیمان کا تخت اڑا، نہ موسیٰ کے بعد موسیٰ کا عصا کامگر ہوا. میں کچھ کہہ رہا ہوں، نہ موسیٰ کا عصا کامگر ہوا. لیکن حسین ایک ایسا سفینہ ہے، ایک ایسا ہدایت کا چراغ ہے. جب سے حسین نے ہدایت کے دروازے کو کھولا ہے آج بھی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کل بھی ہو کر رہیں گے.
ہدایت کا چراغ ہو، توجہ، جو اپنی زمانے کے لیے ہدایت کا چراغ ہو اسے نبی کہتے ہیں، جو ہر زمانے کے لیے ہدایت کا چراغ ہو اسے امام کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد ہر زمانے کے لیے ہدایت کا چراغ اسے امام کہتے ہیں۔ عزیز، امام کا مرتبہ انسان پہچانے، امام کا مرتبہ پہچانے، امام کا مقام پہچانے کہ امام کہاں کسے جاتا ہے، امام کہتے کسے ہیں۔ امام سے نہیں کہتے جو 2 رکعت نماز صبح پڑھا دے، 4 رکعت نماز ظہر میں پڑھا دے اور 3 رکعت نماز مغرب اور عشاء 4 رکعت پڑھا کر یعنی کل 17 رکعت نماز پڑھا کر نکل جائے، اسے امام نہیں کہتے۔ نہیں عزیزوں، وہ امام نہیں ہے، وہ قائد ہے، وہ رہبر ہے، وہ آپ کا رہبر ہے، اور کتنی چیزوں کا مالک ہے وہ، بس نمازوں کا ہی نا بھائی۔ جب تک نماز پڑھا رہا ہے تب تک ہی آپ کا امام ہے، جب تک مصلی پر ہے تب تک ہی آپ اسے امام کہتے ہیں۔ مصلی سے ہٹا مولوی ہو جاتا ہے، کہہ رہا ہوں بھائی، مصلی سے ہٹا مولوی بن گیا، مصلی سے ہٹا مولانا بن گیا، مصلی سے ہٹا عالم بن گیا، مصلی سے ہٹا خطیب بن گیا، مصلی سے ہٹا ذاکر بن گیا۔ آپ مجھے بتائیے کون کہتا کہ امام صاحب جا رہے ہیں؟ کوئی نہیں کہتا، کوئی نہیں کہتا، ایک بھی انسان نہیں کہتا، یہی کہتا ہے مولوی صاحب جا رہے ہیں۔ ہاں فلاں جو ہے فلاں فرقے میں ہے ان کے یہاں کہتے ہیں، وہ سو رہے ہو تب بھی کہتے امام صاحب سو رہے ہیں، سو رہے ہو تو بھی کہتے امام صاحب سو رہے ہیں، جا رہے ہو تو بھی کہتے امام صاحب جا رہے ہیں۔ تو بھائی ان کے یہاں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم تو امام 24 گھنٹہ پوری زندگی اسی کو مانتے ہیں جس کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہو، جو اللہ کی طرف سے منتخب کیا گیا ہو۔ تو ہمیں کسی دوسرے سے بحث نہیں ہے، ہمیں کسی دوسرے سے غرض نہیں ہے، لیکن ہاں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے چل کر خدا کا، توجہ کریے گا، جس کے پیچھے چل کر انسان نجات یافتہ ہو جائے، صراط مستقیم تک پہنچ جائے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، صراط مستقیم تک پہنچ جائے، قرآن تک پہنچا دے، دین تک پہنچا دے، اسلام تک پہنچا دے، جنت تک پہنچا دے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ جنت تک پہنچا دے، اسے امام کہا جاتا ہے۔ اسے امام نہیں کہا جاتا ہے کہ جو یہ کہے کہ میں اگر بہک جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اسے امام نہیں کہا جاتا ہے۔ اور رسول خدا نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے مالک ہیں، اور یا علی انتا قصیب النار والجنہ، اور اے علی تم جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے امام ہو۔ نہیں سمجھے، خدا حسین کا واسطہ ہے، نہیں جاگے آپ، پیغمبر فرما رہے ہیں اے علی تم جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے امام ہو، یعنی پتہ یہ چلا کم سے کم امام ہونے کے لیے کتنا پاور ہونا چاہیے، بھائی اتنا پاور ہونا چاہیے کہ وہ جنت اور جہنم کو بانٹ سکے۔ جو خود ہی جہنم میں جائے گا وہ جہنم کیا بانٹے گا؟ جو خود ہی جنت میں جو ہے، جس کے جنت میں جانے کا کوئی امکان ہی نہ ہو، وہ کیا جنت اور جہنم بانٹے گا؟ وہ کیا بانٹے گا بھائی؟ اور حق کس نے دیا؟ کس نے حق دیا؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے کائنات میں؟ کا رسول اعظم کا حق ہے۔ تو پیغمبر جو کہیں گے وہی تو ہوگا نا، پیغمبر جو کہیں گے وہ ہوگا۔ لہذا انسان امامت کو پہچانے، امامت کا مرتبہ پہچانے، امامت کا مقام پہچانے، خود یہی امام ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون ایسا ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے کبھی کبھی۔ اور جناب ابراہیم نے اپنے زمانے میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جھوٹ بولا،
جناب ابراہیم نے ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ جھوٹ بولا، اور جناب سلیمان نے بھی 1 مرتبہ جھوٹ بولا، اور جناب موسیٰ نے بھی 3 مرتبہ جھوٹ بولا۔ یہ کون کہہ رہا؟ یہ امت مسلمہ کہہ رہی ہے، یہ امت مسلمہ کہہ رہی ہے۔ اور پیغمبر کے لیے کہتے ہیں کہ پیغمبر اپنی زندگی میں ایک غلطی کی اور 3 مرتبہ بھلائے، 3 مرتبہ بھولے ہیں، اور جناب آدم بھی اپنی زندگی میں 1 مرتبہ غلطی کی۔ یہ امت کی محبت ہے نبوت سے، اللہ خدا حسین کا واسطہ ہے، یہ امت کی محبت ہے کس سے؟ اپنے نبی سے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو دنیا میں آیا تو جاہل آیا، پڑھا لکھا نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، پڑھے لکھے نہیں تھے، چلیے ہم بھی مانتے ہیں آپ ہی پڑھے لکھے زیادہ ہیں، بھائی آپ ہی پڑھے لکھے زیادہ ہیں۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے، اگر سرکاری ادارے میں آپ جائیے اور آپ کے یہاں کا ایک جو سپروائزر چنا جاتا ہے، وہ جو کوڑا اٹھواتا ہے گلی گلی سے، جب وہ نوکری کے لیے فارم اپلائی کرتا ہے تو اس میں شرط لگائی جاتی ہے کہ کم سے کم 8ویں یا 10ویں کلاس کا پڑھا ہوا ہو، 10ویں کلاس کا پڑھا ہوا ہوگا، اس سے کم نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب انصاف سے بتائیے کہ کوڑا اٹھوانے کے لیے 8ویں اور 10ویں کلاس کا پڑھا ہوا ہونا ضروری ہے؟ پورا اسلام چلانے کے لیے اللہ جاہل نبی کو بھیج رہا ہے، جاہل نبی کو بھیج رہا ہے۔ دوسری بات، سرکار مائک نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بات ہلکی ہے، بات ہلکی نہیں ہے، بات بہت وزنی ہے صاحب، بات بہت بھاری ہے۔ اور اچھا، علامہ اقبال کو کون نہیں جانتا؟ جس نے ہندوستان پہ ترانہ لکھا ہے پاکستان میں، لیکن لکھا ہندوستان پہ ترانہ لکھا، اور علامہ اقبال اتنے بڑے شاعر، شاعر اللہ کہا گیا جسے، اتنے بڑے شاعر، اتنے بڑے مفکر، انہوں نے پتا شعر لکھا صاحب، آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا مجھے نہیں پتا، لیکن علامہ اقبال نے کہا کہ قرآن میں جو فضیلت سورہ قل واللہ کی ہے، وہی فضیلت امام حسین علیہ السلام کے قرآن میں ہے۔ یہ خدا کی قسم، یہ علامہ اقبال نے کہا کہ جو فضیلت قل واللہ کی قرآن میں ہے، وہی فضیلت قرآن مجید میں امام حسین کی ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، وہ ہندوستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا جو ہے وہ پاکستان ہو، کسی میں اتنی ہمت ہے کہ علامہ اقبال کے شعر کو قلم اٹھائے اور کاٹ دے، قلم اٹھائے اور کاٹ دے، اور یہ کہہ دے کہ علامہ تو جو ہے وہ محبت میں بہ گئے تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، جاہل تھے۔ یعنی علامہ اقبال کو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ علامہ اقبال پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ جانے کون سنے گا، کون سمجھے گا، کہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اور کسے فیصلہ ہوگا کہ نبی پڑھا لکھا ہوتا ہے اور نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں بات کہہ کے گزر جاؤں گا، میں انصاف سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی پاکستان میں اپنی زبان سے سوتے ہوئے بھی یہ کہہ دے، سوتے ہوئے بھی یہ کہہ دے کہ علامہ اقبال جاہل تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، بس انہوں نے ہوائی میں لکھ دیا، تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو پاکستان کی حکومت اسے غدار شامل کر دے گی، پاکستان کی حکومت اسے غدار ڈکلیئر کر دے گی۔ یہ پاکستان کا غدار ہے، یہ پاکستان کا غدار ہے۔ نہیں پہنچے آپ کو حسین کا واسطہ، یہ پاکستان کا غدار ہے۔ کون ہے یہ؟ کس نے علامہ اقبال کو جاہل کہہ دیا، علامہ اقبال کو جاہل کہہ دیا۔ اب علامہ اقبال کو جاہل کہہ دے، وہ غدار ہو گیا دیش کا، جو رسول کو جاہل کہہ دے وہ دین کا غدار ہے۔
آپ بھی آ جائیے عظمت آل محمد پر صلوات پڑھی اللہم صلی علی محمد تو صاحب آپ غور کریں چچا، دیکھیں یہ کیا فلسفہ ہے عجیب، اور کہتے ہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کو بہت مانتے ہیں، بہت مانتے ہیں، کتنا مانا کہ اپنے جیسا بنا دیا، کتنا مانا کہ جاہل بنا دیا۔ اچھا ہم کیا ہیں؟ ہم جس بھی پیغمبر کو مانے، جب بھی مانا ہم نے، تو ہم نے کبھی یہ نہیں مانا کہ یہ پیغمبر دنیا میں آیا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، پھر نبی بنا، نہیں۔ ہمارا پیغمبر وہ نہیں ہے کہ جو پہلے پیدا ہو، پھر بڑا ہو، اس کے جوان ہو، پھر ہم اسے نبی مانے، نہیں۔ پیغمبر اللہ کی جانب سے انتخاب ہو کر آتا ہے، اللہ کی جانب سے انتخاب ہو کر آتا ہے۔ اور سورہ جمعہ پڑھتے ہیں نا، نماز جمعہ پڑھتے ہیں نا، اچھی باتیں پڑھیں، اللہ کرے پڑھتے رہیں اور سب کو توفیق ہو پڑھنے کی۔ لیکن ایک بات یہ ہے سرکار، باہر تک آواز جا رہی ہے، سنیں ہماری سورہ جمعہ کیا کون سی ہے؟ وہی ہے نا جو سب پڑھتے ہیں نا، بدلی تو نہیں ہے نا، آیت گری ہے نا۔ اب انسان سے بتائیے، ہماری نماز جمعہ چھوٹ جاتی ہیں لیکن صاحب لوگوں کی نماز جمعہ نہیں چھوٹتی، ہمارے بھائیوں کی نماز جمعہ نہیں چھوٹتی ہے، ہماری تو چھوٹ بھی جاتی ہیں لیکن سرکار کی نماز جمعہ نہیں چھوٹتی ہے۔ اچھا تعجب یہ ہے کہ ہر چیز میں آگے ہیں ماشاءاللہ سے، اور خدا کرے آگے رہیں، آپ دعا کیا کریں، خدا کرے آپ دعا کیا کریں کہ ہر چیز میں آگے ہیں۔ آپ دیکھیے روزہ رکھتے ہیں، ہم سے پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، سورج ڈوبا ہو یا نہ ڈوبا ہو، غور کریے گا، سورج ڈوبا ہو یا نہ ڈوبا ہو، روزہ کھول لیا، عید آئی ایک دن پہلے عید بنا لیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی ہر چیز میں آگے ہیں ماشاءاللہ سے۔ آپ ایک دن قربانی کرتے ہیں، دوسرے دن ختم کر دیتے ہیں، چونکہ قربانی ایک دن کریے یا 2 دن کریے یا 3 دن کریے، بات ایک ہی ہے، وہ 3 دن تک لگاتار ماشاءاللہ سے نبی کی محبت میں قربانی کرتے ہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، نبی کی محبت میں قربانی کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ ہے، شریعت میں یہ ہے، قانون میں یہ ہے، روایت میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے کہ جب میدان محشر میں امت مسلمہ جو ہے حاضر ہوگی، میدان محشر میں سب کے سب بلائے جائیں گے، تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس نے قربانی کیا تھا، کس نے نہیں کیا تھا، کس نے قربانی کیا تھا، کس نے نہیں کیا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ کس کے سینے میں ولایت علی ہے، یہ پوچھا جائے گا، قربانی نہیں پوچھی جائے گی۔ اس لیے کہ اس لیے کہ میدان محشر میں کسی بھی امت مسلمہ کے ایک بھی انسان کو ابراہیم کو جواب نہیں دینا ہے، محمد کو جواب دینا ہے، محمد کو جواب دینا ہے، سرکار محمد کو جواب دینا ہے۔ تو سورہ جمعہ پڑھتے ہیں، نماز جمعہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور نماز جمعہ میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے، کیا ہے سورہ جمعہ میں کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا، یہ تلوم یہی ہے نا کہ میرا پیغمبر وہ ہے جو مبعوث کیا گیا، جو بھیجا گیا فی الامیین، جاہلوں میں۔ فی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے، جو بھی حضرات سعودی عرب دبئی کہیں بھی رہتے ہیں عرب کنٹری میں، ان سے پوچھئے کہ فی کا معنی کیا ہوتا ہے، ہر یہی کہے گا میں ترجمہ کیا جاتا ہے، سے نہیں، کا نہیں، کو نہیں، جاہل کو نہیں، فی الامیین جاہلوں میں۔ دیکھیے آپ گلاس لائیے اور گلاس میں پانی لائیے، صاحب پانی لائیے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے پانی گلاس سے ہے، نہیں کہہ سکتے، آپ یہ کہیں گے پانی گلاس میں ہے، غور کریے گا، خدا حسین کا واسطہ، پانی گلاس میں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فی الامیین، میں نے بھیجا، میں نے مبعوث کیا، کہاں؟ فی الامیین، امیوں میں، یعنی جاہلوں میں۔ امی نہیں کہا کہ میں نے امی رسول بھیجا، کہا میں نے جاہلوں میں بھیجا۔ بھائی جاہل رسول آنا اور ہے، جاہلوں میں جانا اور ہے، جاہلوں میں جانا اور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں بھائی، ہمیں اعتراض نہیں ہے۔ آپ امی کا ترجمہ
امی کا ترجمہ جاہل کرتے ہیں نا کہ جاہل رسول آیا، ٹھیک ہے مانتے ہیں، جاہل رسول آیا جاہل ترجمہ کرتے ہیں، بھائی امی کا معنی آپ جاہل لیتے ہیں، ٹھیک ہے لے لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اللہ کا شکر ہے، قیامت تک اعتراض نہیں ہے۔ تو لیکن ایک بات ہے سرکار، جہاں جہاں آپ امی کا ترجمہ جاہل کریں گے پھر آپ کو ہر جگہ امی کا ترجمہ جاہل ہی لینا پڑے گا، صرف ایک جگہ نہیں، ہر جگہ لینا پڑے گا۔ تو پھر ایک امی اور دکھاؤں، ایک امی اور دکھاؤں، حضرت ام المومنین کو ترجمہ کریے جاہل کی ماں، ام المومنین جاہلوں کی ماں، یعنی اب جتنے بھی بیٹے ہوئے وہ سب جاہلوں کے ہوئے، جاہلوں کے ہوئے، قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں پڑھ رہا، جاہلوں کے ہوئے۔ تو کم سے کم مانو، توجہ، کم سے کم مانو، یا تو یہ مانو کہ ہمارا رسول ہمارا پیغمبر پڑھا ہوا تھا، جاہل نہیں تھا، یا تو یہ بھی مانو کہ تم پھر جاہل ماں کی اولادیں ہو، تو دو فیصلہ ہوگا، اگر رسول کو جاہل مانو گے تو جاہل ماں کی اولاد کہلاؤ گے، اور رسول کو پڑھا لکھا مانو گے تو پڑھا لکھے کی اولاد کہلاؤ گے۔ صلوات بر محمد یا تو پھر مانو پیغمبر کو پڑھا لکھا کہ پیغمبر جو ہے پڑھا لکھا ہے، تو لہٰذا لیکن جو حضرات اپنے نبی پر ہی تہمت جو ہے باندھ دیتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ بھول گئے تھے، جھوٹ بھی بول دیا، نسیان ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، یہ سب پہلا باتیں گڑھی ہوئی باتیں ہیں، یہ سب باتیں جائز نہیں ہیں کہ پیغمبر پر تہمت لگائی جائے، پیغمبر پر تہمت لگائی جائے۔ پہلے کے زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے سرکار، ہر زمانے میں جو ہے کچھ نہ کچھ انسان پڑھا لکھا ہوتا تھا، اور آپ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہی جاہل تھے، تو پھر بڑی بات ہے نا۔ اچھا یہ پیغمبر کو جاہل کہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ پیغمبر کی امت آج بھی جاہل ہے، آج بھی جاہل ہے۔ عزیزوں، تو میں کیا فرما رہا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ کم سے کم امام ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنا حق رکھتا ہو کہ جنت اور جہنم کو بانٹنے والا ہو۔ اور یہ کہتے ہیں قرآن کا قانون ٹوٹ جاتا ہے، کیا قانون ٹوٹ جاتا ہے سر؟ قانون یہ ٹوٹ جاتا ہے قرآن کا، اللہ کا قانون یہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اللہ کبھی کچھ کہتا ہے اور اللہ کبھی کچھ کہتا ہے، اور پھر اللہ اپنی باتوں سے بدل جاتا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا کہ سنت اللہ تبدیلا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی اللہ بدل دیتا۔ میں نے کہا کیا؟ میں نے کہا صاحب اللہ یہ کہتا ہے کہ جنت کی چیزیں جنت میں رہتی ہیں۔ اچھا کیسے؟ اس لیے کہ جب جناب آدم کو پروردگار عالم نے قرآن میں فرمایا یا آدم فخرج الی ہذہ الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری زوجہ جنت سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، فخرج الی ہذہ الجنہ، نکلو۔ فخرج کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ عربی گرامر کا مطلب ہوتا ہے، اگر آپ مولانا آفتاب صاحب ہوتے تو وہ تصریح کرتے، فخرج کا مطلب یہ ہوتا ہے ترنت نکلو۔ ایک ہوتا ہے آپ کے گھر میں کوئی آئے تو آپ کہیے کہ عزت سے چلے جائیے صاحب، ایک ہوتا ہے ترنت جائیے، تو دونوں میں بہت فرق ہے صاحب۔ اللہ کہہ رہا ہے فخرج، ترنت جاؤ، دیری مت کرو، کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے، جاؤ آدم جاؤ، نکلو یہاں سے۔ کیا کر لیا آدم نے؟ کیا کیا تھا آدم نے؟ کیا کیا تھا آدم نے جو ایسا اللہ نے کہا؟
کہا ایک تمنا کر لی تھی، ایک تمنا کر لی تھی. کہا کون سی تمنا؟ کہا تمنا یہ کر لی تھی کہ پروردگار عالم جس شجر سے تو نے مجھے منع کر دیا ہے، اگر تو اس شجر سے مجھے نہ منع کرتا تو کیا ہو جاتا، کیا ہو جاتا. یا تاریخ نے لکھا کہ نہیں، اللہ نے کہا تھا کہ اے آدم اس درخت کے قریب نہ جانا، اور جو ہے جناب آدم یہ ہے کہ چلے گئے. کچھ نے بیان کیا نہیں، آدم تاریخ جو ہے آدم شجر کے قریب نہیں گئے، بلکہ شیطان نے خود آ کے کہہ دیا کہ اے آدم تم کو اللہ نے کہا ہے کہ تم اس شجر کے قریب نہ جانا، لیکن اس شجر کے پھل کو کھانے کے لیے تو نہیں منع کیا نا، تو پھل میں لا کر دے دیتا ہوں تم کھا لو، قریب نہ جانا، قریب نہ جانا. اچھا مسئلہ کیا ہوا تھا پھل کھانے کا، کہ کیوں ایسا ہوا واقعہ؟ کہا اس میں شیطان آیا اور خوب رونے لگا، زور زور سے خوب رونے لگا، اور روتے روتے جب جناب آدم زندہ رہا گیا تو جناب آدم نے کہا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ تو کہنے لگا میں آپ کی محبت میں رو رہا ہوں، کیونکہ جو ہے وقت ہو گیا، دیکھیے آپ کی محبت میں رو رہا ہوں تاکہ آپ کو جنت سے نکالا نہ جائے. تو جناب آدم جناب حوا بھی تھی، کہنے لگی اچھا بتاؤ کوئی ترکیب وکیب ہے کہ ہم جنت میں ہمیشہ رہ سکیں؟ کہنے لگا ہاں ایک ترکیب ہے. کہا کیا؟ کہا اس کا کس پھل کو کھانا پڑے گا. خدا حسین کا واسطہ آخری بات بہت ہے لیکن میں پڑھ نہیں پایا، دیکھیے وقت کی نزاکت کی وجہ سے. تو کہا کہ جو ہے یہ پھل کھانا پڑے گا تمہیں. کہا اچھا. کہا کہ اس کو اللہ نے منع کیا؟ کہا اللہ نے یہ کہا ہے نا لا تقربا هذه الشجرة، اے آدم شجرے کے قریب نہ جانا، درخت کے قریب نہ جانا. قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں. قریب جانے سے منع کیا ہے، کھانے سے نہیں. یہی ہے نا صاحب، بیٹھے ہیں یہی، قریب جانے سے منع کیا، کھانے سے نہیں. یہ لو کھا لو تم، اب جنت میں ہمیشہ رہو گے. اچھا تمام علماء نے لکھا، تمام علماء کا کہنا ہے یہ جو درخت تھا یہ درخت اہل بیت کا نور تھا، اور یہ درخت فاطمہ کی ملکیت ہے جنت میں. خدا کی قسم چاہے تدریج تفسیر اٹھا کے پڑھنا ہو آپ پڑھیے، یہ باقاعدہ علماء بیان فرماتے ہیں. علامہ باقر مجلسی سے لے کر شیخ صدوق وغیرہ تمام کے تمام، اور جو ہے اور بہت سارے محدث جو ہے آپ تفسیر کبیر وغیرہ فخر الدین کے رازی وغیرہ کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو اس باقاعدہ ملے گا کہ یہ جو درخت تھا یہ فاطمہ زہرا کی ملکیت ہے. اب اللہ جانے آپ کیسے سنیں گے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے، کتنا جوش ہے، کتنا محبت ہے، کتنا جذبہ ہے. آپ کیسے سنیں گے؟ آدم ہیں، ابو البشر ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، پہلے جانشین ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کیا کہا؟ آدم اس کے قریب نہ جانا، کھانے کی بات چھوڑیے، قریب نہ جانا. لیکن آدم نے ایک پھل کھا لیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا. آدم تھے، آدم نبی تھے، ابو البشر تھے، جن سے پوری کائنات بننے والی تھی. وہ ابو البشر جیسا نبی فاطمہ کے درخت میں سے ایک پھل کھا لیا، جنت سے بھگا دیا گیا کہ فاطمہ کا پورا باغ کھا جائے. سے باہر جاتا ہے تو جو پورا باغ کھا لے وہ رضی اللہ کیسے ہو گیا، رضی اللہ کیسے ہو گیا. عزیزان گرامی، تو لہذا پروردگار کا کوئی قانون بدلتا نہیں ہے، کوئی قانون ٹوٹتا نہیں ہے. اچھا آدم ہے سر، پہچانیے عظمت آل محمد، پہچانیے مقام امام حسین، پہچانیے جناب امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، سید الشہداء کیوں کہا گیا ہے، امام حسین نے دین کو کیوں بچایا، یہ ذمہ داری صرف انہی پر کیوں آئی، کیوں، وجہ کیا ہے. اب جب جناب آدم نے یہ کام کر لیا تو جو ہے وہ کیا ہوا کہ جنت سے جاؤ باہر نکلو، ہاں نکلو، اب گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدم آئے، جیسے ہی آدم نے پہلا قدم بڑھایا اللہ نے کہا آدم جنت سے جا رہے ہو نا، یہ جو لباس پہنے ہو اسے اتار دو.
اسے اتار دو. آدم ہرگز ہرگز میرے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی. جنت کی چیز جنت میں رہے گی. سنیں, جنت کی چیز جنت میں رہے گی. نہ جنت نہ باہر کی چیز جنت میں آئے گی اور نہ جنت سے باہر جائے گی. تو یہ ہو گیا خدا کا قانون. کیا ہو گیا؟ خدا کا قانون ہو گیا. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی نا. آدم ہے, لباس اتروا لیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے لباس اتروا لیا, وہ کون سا لباس دوسرا دیا, وہ مجھے نہیں پتا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب آدم کو اللہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ بہنا بھیج دیا. نہیں بھائی, نبی ہے اللہ, ان کا انتظام کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. اب وہ الگ بات ہے کہ روایت میں یہ آتا ہے کہ آدم کے لیے دو پتے جو ہے اڑتے ہوئے آئے, یا دو درخت تھے, ان میں سے بڑے دو پتے جو ہے جناب آدم نے توڑے اور توڑ کر جو ہے اپنے شرمگاہ کو چھپایا, اس لیے کہ شریعت میں شرمگاہ کا چھپانا واجب ہے. اب ایک بات یہیں پہ اور میں کلیئر کر دوں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو آج ہمارے نوجوان اور ہماری قوم, اب دیکھیں یہ بات تو دوسرے بھی سنیں گے, تب یہ نہ کہیے کہ مولانا کیوں پڑھ دیا آپ نے, ہماری بے عزتی ہوگی. نہیں, بے عزتی نہیں, حق ہوتا ہے. اب جو ہم ماتم کرتے ہیں زنجیر کا, بریڈ کا, یہ اسی صورت میں جائز ہے جب تک کہ اس پر نامحرم کی نظر نہ پڑے. کیونکہ صرف اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عورت ہی مرد سے پردہ کرے. نہیں, اگر عورت برہنہ ہے تو مرد پر پردہ واجب ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ عورت پر اگر برہنہ ہے تو مرد پر پردہ واجب ہے, اور ایسے ہی عورت پر پردہ واجب ہے. جبکہ شریعت میں یہ ہے, شریعت میں ہے, قرآن کا قانون یہ ہے, اسلام کا قانون یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے, اور یہ اتنا ہاتھ کھول سکتی ہے, اور اتنی پنڈلیاں کھول سکتی ہے. یہ شریعت کہہ رہی ہے, دین کہہ رہا ہے, مذہب کہہ رہا ہے, اسلام کہہ رہا ہے. لیکن یہی اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر عورت کو اپنا چہرہ کھولنے سے, اتنا ہاتھ کھولنے سے, توجہ, اتنی پنڈلیاں کھولنے سے اگر گناہ کا خطرہ ہو, شک بھی ہو, تو یہ بھی کھولنا نہیں, ناخون کا کھولنا بھی حرام ہے. کھولنا بھی حرام. کبھی کبھی ہم باتیں بھی سنا کریں, پھر میں کہتا ہوں صرف مسکے والی مجلس نہ سنا کریں, حق والی بھی سنا کریں. تو لہذا زنجیر کا ماتم وہیں جائز ہوگا میرے عزیزوں, نوجوانوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, جہاں پر بے احترامی نہ ہو. کس کی بے احترامی؟ پردے کی. تو جناب آدم جب آنے لگے تو کہا کہ جنت کا لباس آدم اتار دو, چلے جاؤ. کیوں؟ پروردگارا, نبی ہوں, ابو البشر ہوں, سب سے پہلا خلیفہ ہوں, اور تو میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. اللہ نے آواز دی, آدم جنت کی چیزیں جنت میں رہیں گی. یہ ہو گیا خدا کا قانون کہ جنت کی چیزیں باہر نہیں جائیں گی. اب یاد آیا, لوگ کہتے ہیں کہ امام کا مقام نبوت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں. ہم تھوڑی بڑھاتے ہیں, اللہ بڑھاتا ہے, ہم نہیں بڑھاتے. یاد آئی وہ تاریخ, عید کا دن تھا, دونوں بچے آئے, اور آنے کے بعد اپنی والدہ گرامی سے کہنے لگے, اماں کل عید ہے. اماں کا آخری بات ہے, میں تمام کر رہا ہوں, اماں کل عید ہے. بی بی نے کیا فرمایا؟ سب نے لکھا, ہر مذہب نے لکھا کہ پیغمبر کی بیٹی نے فرمایا, بچوں میرے گھبراؤ نا, کل درزی لباس لے کر آئے گا, کل درزی لباس لے کر آئے گا. اور پھر تاریخ نے لکھا کہ فاطمہ نے ایک چندی بھی کسی کو سلنے کے لیے نہیں دیا تھا. لباس چھوڑیے, لباس چھوڑیے. اور پھر تم نہ کہو یہ عام بیٹی نہیں ہے, یہ پیغمبر کی جزو رسالت ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتی. حسین کا واسطہ, یہ جھوٹ نہیں بولتی. فاطمہ نے کہا, میرے رختے جگر, میں نے کل جو ہے درزی لباس لے کر آئے گا. اور فاطمہ نے دیا نہیں ہے, لیکن بی بی کہہ رہی ہیں, لیکن بی بی کہہ رہی ہیں. اچھا, سیدہ نے رات میں کہا, درزی صبح لباس لے کر آ گیا, صبح لباس لے کر آ گیا.
دروازہ کھٹکھٹایا، کون؟ انا خیاط، میں درزی ہوں، انا رضوان الجنہ، میں جنت کا درزی ہوں، انا رضوان الجنہ، میں جنت کا درزی ہوں۔ اچھا کپڑے بھی جنت سے لایا ہے؟ ہاں میں جنت سے آیا ہوں تو کپڑے تو جنت سے ہی لاؤں گا نا، کپڑے ہی جنت سے لاؤں گا۔ فرشتہ ہے، فرشتہ ہے، معصوم ہے، گناہ کرتا نہیں۔ کون تھا لانے والا؟ کہا جبرائیل تھے۔ آپ تو صاحب وحی ہیں، آپ قرآن لانے والے ہیں، آپ وحی لانے والے ہیں، اسلام لانے والے ہیں، سب کی بشارت دینے والے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ جنت کا قانون ٹوٹے گا نہیں، جنت کا قانون ٹوٹے گا نہیں۔ آپ اللہ کے سید الملائکہ میں سے ہیں، آپ نے لباس کہاں اٹھا لیا؟ اللہ سے پوچھا، اللہ سے پوچھا، لباس لے کر چلے آئے، لباس لے کر چلے آئے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں جنت صرف وہی ہے، اللہ کا قانون ٹوٹ جاتا ہے۔ نہیں بھائی، اللہ کا قانون ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے توجہ، اللہ نے جنت سے لباس بھیج کر یہ بتا دیا، دیکھو جنت صرف اس کو نہیں کہتے جسے شداد نے بنوایا ہو۔ کیسا سنے؟ جسے شداد نے بنوایا ہو یا جسے میں نے تیار کیا ہو، نہیں، اصل یہ ہے کہ اگر جنت کا سامان جنت میں ہی چلا جائے تو پھر کوئی قانون نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھائی ایک پولیس اسٹیشن کا دروگا ہو، سپاہی ہو، کوئی بھی نوکر ہو، حوالدار ہو، دوسرے پولیس اسٹیشن پر جا کر نوکری کرنے لگے، یا ایک اسکول کا سامان دوسرے اسکول میں چلا جائے، نہیں سمجھے، ایک آزاد خانے کا علم دوسرے آزاد خانے میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آزاد خانے کا قانون ٹوٹ گیا۔ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نہیں پہنچے آپ۔ دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کا سامان مسجد میں جا سکتا ہے، آزاد خانے میں نہیں آ سکتا، آزاد خانے میں نہیں آ سکتا، اور دوسری مسجد کا سامان فلاں مسجد میں جائے گا، یعنی قانون نہیں ٹوٹا، یعنی مسجد کا سامان مسجد میں، آزاد خانے کا سامان آزاد خانے میں، تو قانون وہی رہا نا۔ تو جنت کا لباس جنت میں آیا تھا، جنت کا لباس جنت میں آیا تھا۔ کہنے لگے صاحب وہ قانون ٹوٹ گیا، نہیں قانون نہیں ٹوٹا۔ یا تو پھر اگر مانتے ہو کہ قانون ٹوٹ گیا تو ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ قانون ٹوٹ گیا، لیکن دو باتوں سے خالی نہیں ہوگا۔ یا تو مانو کہ اللہ اپنا قانون اہل بیت کے لیے توڑ دیتا ہے، یا مانو اللہ اپنا قانون اہل بیت کے لیے توڑ دیتا ہے، یا یہ مانو جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جنت ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جنت ہوتی ہے۔ آخری جملہ، جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جنت ہوتی ہے، جہاں اہل بیت ہوتے ہیں وہی جنت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کمبر آئے اور آنے کے بعد فضا سے کہنے لگے، فضا کیا جنت نہیں جانا چاہتی ہو؟ فضا نے کہا، ہے کمبر، جو جنت میں نہ رہتا ہو اس سے پوچھو۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں نے کہا تھا کہ جہاں واقعاً داد دینی ہوتی ہے وہاں خون کرتے ہیں لوگ۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جنت کی چیز جنت میں آئی تھی، اللہ کا قانون معلوم نہیں ٹوٹا تھا، جو سنت تھی وہی سنت رہی ہے، وہی سنت رہی ہے۔ لہذا اللہ کا قانون نہ ٹوٹتا ہے نہ اللہ کا قانون بدلتا ہے۔ مقام امام حسین دنیا پہچانے یہی حسین ہے کہ جو کربلا تک آئے، اس لیے آئے ہر دین کو بچانے کے لیے۔ مجھے ایک واقعہ پڑھنا تھا، میرا بہت دل چاہ رہا تھا لیکن وقت نہیں ہے، کل انشاءاللہ ضرور سناؤں گا وہ واقعہ آپ کو۔ امام حسین نے ایک مومنہ کو کیسے زندہ کیا، اور اس مومنہ نے اہل بیت کے تمام چاہنے والوں کے لیے اور اہل بیت کے منافقوں کے لیے کیا وصیت کی، کل انشاءاللہ ضرور
میں اسے سناؤں گا، اگر نہ سنایا تو یاد کرائیے گا بیچ میں کہ مومنہ کا واقعہ سنائیے مجھے، لیکن منبر پہ آنے کے بعد میں وہ یاد بات نہیں رہتا ہے کہ کیا پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں ہر لائن میں کھڑے رہتے ہیں. آپ دیکھیے ہر عین چاہتا یہ ہے کہ میں علی بن جاؤں، اے چاہتا یہ ہے کہ میں حسین بن جاؤں، علی چاہتا یہ ہے کہ میں اللہ بن جاؤں. دوسرا عین اگر آپ لائیں گے تو وہ بھی یہ کہے گا میں عباس بن کے کھڑا رہوں. تو لہٰذا یہاں ہر حرف جو ہے وہ قابل قبول ہے اور ہر حرف کھڑے رہتے ہیں. تو لہٰذا انسان مقامی عظمت آل محمد کو پہچانتا. عزیزو آج 8 محرم شب آج، اب انڈیا میں مسائل جو ہے کل کے دن جناب عباس کا پڑھا جاتا ہے، یہاں آج پڑھا جاتا ہے. بہرحال عزیز عباس کون ہے؟ کسے کہتے ہیں عباس؟ کائنات میں 3 دعائیں اور 3 دعاؤں کا ایک الگ الگ نام ہے. پہلی دعا کا نام ہے علی، دوسری دعا کا نام ہے عباس، تیسری دعا کا نام ہے سکینہ. اور عباس وہ ہے کہ جس سے علی کی بھی محبت جڑی ہوئی ہے، علی کی بھی الفت جڑی ہوئی ہے. عباس وہ ہے جس سے حسین کی بھی آس جڑی ہوئی ہے. عباس وہ ہے جس سے سکینہ کی بھی آس جڑی ہوئی ہے. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کی. عزیزوں ایک مومنہ تھی اور وہ ہمیشہ اپنے گھر میں مجلس برپا کرتی تھی، اور مجلس برپا کرنے کے بعد مولا عباس کی نظر لاتی اور مولا عباس کا علم سجاتی تھی. ابھی علم آپ کے سامنے برابر ہوگا، لایا جائے گا. مسائل سنیے پہلے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس ضعیفہ کا جوان جو تھا وہ محرم سے 3 دن پہلے دنیا سے رخصت ہو گیا، اور جب وہ رخصت ہو گیا اس کا جنازہ دفن ہو گیا. چاند محرم کا نمودار ہوا. مومنہ تھی، 3 دن بچا تھا، رونے لگی. ضعیفہ اب کون میرے غازی کا علم سوارے گا، اب کون میرے عباس کا علم اٹھائے گا، ایک ہی میرا لال تھا، کون میرے عباس پر روئے گا، کون میرے عباس پر آنسو بہائے گا. کیسے سنیں گے عزیزو مجھے نہیں پتا ہے، اور کیسے میں پڑھوں گا. یہ ضعیفہ رو رہی ہے، رو رہی ہے، رو رہی ہے. ایک مرتبہ روتے روتے اس نے تنہائی میں اپنے گھر میں فرش عزا کو بچھایا، اور بچھانے کے بعد ایک ذاکر کو بلایا. ذاکر نے مسائب پڑھا، ضعیفہ نے علم خود اٹھایا. حضرت اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. ایک مرتبہ ضعیفہ نے علم اٹھایا اور علم اٹھا کر ایک مرتبہ کہنے لگی ہائے عباس، اے مولا اگر آج میرا لال ہوتا تو یہ علم میرا لال اٹھاتا، اس لیے کہ اے مولا 32 برس کے آپ ہی ہیں اور 32 برس کا میرا پڑھین جوان. اجر اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزیزو سب سے بڑا غم کربلا کا ہے. عزیزو یہ ضعیفہ رونے لگی. اس کے بعد مجلس تمام ہوئی. تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی مجلس تمام ہوئی یہ اپنے بیٹے کی یاد میں دوڑتی ہوئی قبرستان پہنچ گئی. سنیں گے صاحب اولاد ہے، ہر کسی کے پاس اولاد ہے، ہر کسی کے پاس بھائی ہے، ہر کسی کے پاس بہن ہے. ہماری مائیں اور بہنیں بھی مصائب سن رہی ہیں، غازی عباس کے مصائب سنیں. عزیزو ایک مرتبہ رات کی تنہائی میں یہ ضعیفہ دوڑتی ہوئی قبرستان پہنچی. ابھی قبر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ اس نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو میرے نوجوان کی قبر پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے.
جو میرے نوجوان کی قبر پر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے اور رو رہی ہے اور رو رہی ہے اور رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے کہا اے ضعیفہ، اے نقاب پوش بی بی، اے رونے والی بی بی، شاید تو بھول گئی ہے، شاید تو بھول گئی ہے، ارے یہ تو میرے لال کی قبر ہے، جو میرا لال ابھی 3 دن پہلے دنیا سے گزر گیا ہے۔ اگر تجھے رونا ہی ہے نا تو جا تو اپنے کسی اور اپنے جوان کے قبر پر رو، اپنے مرنے والے کی قبر پر چلی جا۔ یہ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ اس بی بی نے کہا کہ اے ضعیفہ، ارے تجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ میرا بھی بیٹا ہے؟ اجکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم دے سوال میں مظلوم کربلا کے یہ میرا بھی بیٹا ہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، یہ تو میرا بیٹا ہے، 3 دن پہلے سے ہی 3 دن پہلے ہی گزر گیا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی 3 دن پہلے ہی گزرا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، تو جا اپنے مرنے والے کے پاس آنسو بہا۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا ارے اے ضعیف ہے، ارے جب یہ زندہ تھا میرے عباس کا علم اٹھایا کرتا تھا، آج مر گیا، اس کی قبر پر فاطمہ۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ یہ ضعیفہ ہے، ارے بی بی کے قدموں پر گری اور بی بی سے کہنے لگی اے بی بی، آج میرا لال اگر دنیا سے نہ گیا ہوتا میں عباس کے علم کو اٹھاتی، میں عباس کی نظر کو گراتی ہوں، لیکن اے بی بی 3 دن پہلے ہی میرا دنیا سے اولاد چلا گیا۔ جیسے یہ جملہ سنا ایک موٹی بی بی نے فرمایا اے ضعیفہ، ارے صبر کر، اس لیے کہ تیرا جوان ہے، نہ بیمار ہوا نہ کچھ ہوا، آسانی سے دنیا سے چلا گیا، لیکن ہائے میرا عباس، ارے کربلا میں پیاسا رہا، ایک آنکھ میں تھی، بازو کٹ گئے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیز آج مسائل کس کا پڑھا جا رہا ہے؟ باب الحوائج کا مسائل پڑھا جا رہا ہے، مولا ابو الفضل عباس کا مسائل پڑھا جا رہا ہے۔ یہ کون عباس ہے؟ یہ وہی عباس ہے جب کر مدینے سے آ رہے تھے تو ام البنین نے کہا تھا اے میرے لال، ارے جب تک تم زندہ رہنا کبھی میرے حسین پر آنچ نہ آنے دینا، کبھی میری زینب پر آنچ نہ آنے دینا، کبھی سکینہ پر آنچ نہ آنے دینا۔ یہی عباس ہے۔ ایک مرتبہ مقتل کے لیے رخصت ہوتے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی مقتل کی طرف رخصت ہوئے، مقتل میں پہنچے، تمام لشکر والوں نے اپنے آپ کو فراز سے دور کر دیا، یہ کہہ کر کہ عباس کا لال ہے، یہ عباس کا لخت جگر ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اس نے صفین میں ارے کیا حال کر دیا تھا؟ یہ وہی عباس ہے۔ ارے جب صفین میں عباس تھے تو 11 سال کے تھے، آج عباس 32 برس کے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو، ابھی علم بھی عباس کا آئے گا، لیکن میں پہلے ایک مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ جب مولا نے ایک مرتبہ عباس کو رخصت کرنا چاہا، عباس کے علم کو لیا اور علم کو لینے کے بعد عباس کے علم کو لیا، علم کو لینے کے بعد لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے جملہ جیسے ہی لکھا، سکینہ نے ایک مرتبہ اپنے بابا سے پوچھا اے بابا، کیا میرا چچا واپس نہیں آئے گا؟ اجرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو، عباس ہیں، خیمے سے ودا ہو کر چلے ہیں۔ مظلوم کربلا نے کہا اے میرے لال علی اکبر، جاؤ ذرا مقتل میں کھڑے ہو جاؤ، جب عباس جنگ کرے، جب عباس پانی کے لیے فرات میں جائے تو مجھے بتاتے رہنا، عباس کی خبر دیتے رہنا۔ ایک مرتبہ عباس نے کہا اے بابا، چچا میرا مقتل میں پہنچ چکا ہے، ماشاءاللہ۔ پھر ایک مرتبہ پوچھا اے میرے لال علی اکبر، اب بتاؤ چچا کی کیا خبر ہے؟ جناب علی اکبر نے فرمایا بابا اب علم واپس آ رہا ہے۔ امام حسین نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ۔ ایک مرتبہ
فرمایا اے میرے لال علی اکبر اب بتاؤ کیا خبر ہے؟ بابا علم دائیں سے بائیں جانب ہو گیا. ارے جیسے یہ جناب علی اکبر نے فرمایا امام حسین نے اپنے بازو کا ہاتھ رکھا. پروردگارا میرے دائیں بازو کی خیر اجرکم اللہ خدا کو کوئی بند دے سوا بڑے مظلوم کربلا کے. اس کے بعد پھر اپنے لال سے پوچھا اے میرے لال علی اکبر بتاؤ کیا ہے کیا ماجرا ہے؟ کہا بابا اب علم حج کو لے رہا ہے. کہا امام حسین نے فرمایا خدایا میرے بائیں بازو کی بھی خیر. ایک مرتبہ پھر جناب علی اکبر سے فرمایا اے میرے لال اب بتاؤ کیا خبر ہے؟ کہا بابا اب علم نظر نہیں آ رہا ہے. جیسے یہ کہا ایک مرتبہ امام حسین تاریخ لکھتی ہے کہ مظلوم کربلا ہے مقتل کی طرف دوڑے اور دوڑتے دوڑتے عباس جناب علی اکبر بھی قریب ہے کہ ایک مرتبہ اپنے جزا کے ساتھ پہنچے. اور جیسے ایک مرتبہ جناب مظلوم کربلا ہے کہ بھائی کی لاش کے قریب پہنچے تو ایک مرتبہ پہنچنے کے بعد کیا دیکھا؟ عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں. اے عزیز عباس کے بازو قلم ہو چکے ہیں. ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے عباس کے سر کو اٹھانے کے بعد اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد فرمایا اے میرے بھیا کیا چاہتے ہو؟ کوئی آخری وصیت ہو تو بیان کرو. ایک مرتبہ غازی عباس نے فرمایا اے آقا میں جب دنیا میں آیا تھا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. اب میں چاہتا ہوں کہ دنیا سے جا رہا ہوں تو میں آپ کی زیارت کروں. اللہ جانے کیسے سنیں گے. ہمارے مولا نے فرمایا کہ میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں لیکن اے آقا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسری آنکھ میں خون ہے کیسے عباس زیارت کرے؟ مظلوم کربلا نے ابا کے دامن کو اٹھایا عباس کی آنکھ کو صاف کیا دوسری آنکھ سے تیر نکالا. عباس نے آقا کے چہرے کو دیکھا اب چاہتے ہیں کہ روح پرواز کرے. ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے کہا اے میرے بھیا ٹھہرو ابھی مجھے چھوڑ کر نہ جانا اس لیے کہ تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. اے عباس تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی. ہاں بھیا ہاں آقا کیا ہوا؟ مظلوم کربلا نے فرمایا اے بھائی تم نے میری زیارت کر لی لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری بھی ایک وصیت سن لو. کہا کیا وصیت ہے آقا؟ کہا اے بھیا ارے تم نے ہمیشہ اپنی زندگی میں مجھے آقا کہا ہے. ارے ایک بار دنیا سے جاتے جاتے مجھے بھائی کہہ دو. جیسے یہ جملہ سنا اے عزیزو ایک مرتبہ عباس کو اماں کی وصیت یاد آ گئی. اماں نے کہا تھا اے عباس اپنی زندگی میں کبھی حسین کو بھائی نہ کہنا آقا کہہ کے پکارنا. ادھر امام کی وصیت تھی عباس نے حسین کو بھائی کا روح پرواز کر گئی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. امام مظلوم کربلا میں پڑھنے لگے لیکن عزیزوں ایک مرتبہ مولا نے چاہا کہ عباس کی لاشوں کو اٹھایا جائے اور اٹھا کر ایک مرتبہ مقتل کی طرف خیمے کی طرف لایا جائے لیکن عباس کی وصیت یہ تھی اے میرے آقا میں نے سکینہ سے وصیت یہ کیا تھا کہ میں پانی لے کر جاؤں گا تو میں خیمے تک آؤں گا لہٰذا میں پانی نہ لے جا سکا. اے میرے آقا میری لاش کو یہیں پر چھوڑ دینا. جو حسین سوا سے لاشیں اٹھا رہا تھا اٹھا کے مقتل سے اپنے شہیدوں کی لاشیں لے جا رہا تھا وہی حسین ہے اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ رہا ہے. عزیزوں علم آ رہا ہے عباس کی زیارت کرنا لیکن یہ علم وہی ہے کہ جب گئے تھے تو عباس ساتھ تھے. جب یہ علم آیا ہے عباس نہیں آئے. سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے مشکیزے کو پھینک دیا. اے بچوں میں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اس لیے کہ میرا چچا تو نہیں آیا علم خانی آ رہا ہے. میرا چچا دریا پر شہید ہو گیا.
پروردگارا اس مختصر عبادت کو قبول فرما، یہ واسطہ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان، ان کی مال، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہم سب کے گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ الہی آمین۔ اگر آپ بلند سے کہتے تو قبولیت کے درجے تک پہنچتی ہے۔ پروردگارا تجھے مولا عباس غازی ابوالفضل عباس کا واسطہ ہے، کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ ہے۔ پروردگارا ہمارے تمام گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جتنے بھی مومنین یہاں کہیں جہاں کہیں بھی تشریف فرما ہے، پروردگارا ان سب کی تمام مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی شریعت قرار ہے، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا بانیان مجالس اور جن کے گھر میں مجلس برپا ہو رہی ہے، جن جن لوگوں نے مجلس میں شرکت لی ہے، پروردگار عالم ان سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جہاں جہاں بھی مجلس ہو رہی ہیں، پروردگار تمام مجلسوں کو، تمام لوگوں کو، تمام ماتم کو، تمام مرثیوں کو، تمام اس مختصر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آخر میں دعا ہے امام زمانہ کی ظہور میں تاجر عطا فرما اور ان کے لشکر میں ہم سب کو شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم الحسین۔ آئیے بھائی باہر آئیے، آئیے۔ ہاں میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، آ جاتی ہے زہرا بھی، زینب بھی زیارت کو، آ جاتی ہے زہرا بھی، زینب بھی زیارت کو، محرم کو
आइए भाई, आइए, बातमी दस्ते वाले आइए, आइए आइए भाई। तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे गाजी ऊंचा है अलम तेरा सीने में जब तक भूलेगा न गम तेरा देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम तेरा देख मेरे बाजी ऊंचा है अलम तेरा। लाइट कम कर दे थोड़ा, लाइट कम कर दे भैया थोड़ा। लाइट कम कर दुश्मन को भी न भाई का मातम खुदा दिखा लोगों बताओ भाई को भाई कहाँ से भाई को खुदा भाई भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए भाई को खुदा जवाब देंगे भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए लाशे पे अलमदार के छह कहते थे हाय भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए अरे क्या आसानी है ज़हरा को मैं बतलाऊंगा भैया मैं बतलाऊंगा भैया मैं बतलाऊंगा भैया मैं लाश से उठ कर तो नहीं जाऊंगी भैया आऊंगा भैया अब सिमर यही आके छुरी मुझ पे चलाए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए अरे फट जाएगा गम से मेरा दिल थाम लो आपा थाम लो आपा दिल थाम लो आपा अब देर बहुत हो गई घर को चलो आपा घर को चलो आपा अरे ऐसा न हो मगदल में सकीना चले आए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए अब हाथों में लड़ता है कहाँ जान रही है कहाँ जान रही है कहाँ जान रही है मजदूर की गुर्बत में कमर टूट गई है कमर टूट गई है यार अब किसी दुश्मन पे गिरे वक्त ना आए भाई को खुदा भाई का लाशा न दिखाए भाई को
کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، ہو گیا مرنا ستم عباس کا، عباس پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ، عباس پانی لاؤ، ہاتھوں میں خالی کوزے بچے لیے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں خالی کوزے بچے لیے ہوئے ہیں، گرتے سکینہ دیکھو حلقہ کیے ہوئے ہیں، گرتے سکینہ کو ہلکا کیے ہوئے ہیں، بچے نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں، نہ جانے کب کا پانی پیے ہوئے ہیں، تم آپ مر نہ جائے پانی انہیں پلاؤ، عباس 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 پانی لاؤ، 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 بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، ہر پہلو میں صدا میں نے بٹھایا تمہیں بھائی، آیا تمہیں بھائی، آیا تمہیں بھائی، جس بھائی نے گوٹھی میں اٹھایا تمہیں بھائی، آیا تمہیں بھائی، وہ بھائی بھلا کیسے تیری لاش اٹھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، ماں بہن ہے ہم شکل پیمبر کے حوالے، پیمبر کے حوالے، پیمبر کے حوالے، میں مشق و علم کرتا ہوں اکبر کے حوالے، اکبر کے حوالے، ہمت نہیں شبیر میں جو خیموں سے جائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، شب شب ماتم حسین لاچار 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 حسین، شب شب ماتم حسین لاچار 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 حسین، ٹوٹ گئی آس میری، ٹوٹ گئی آس، ٹوٹ گئی آس میری ٹوٹ گئی آس، ہاں تیری ہوئی میرے چچا جا کو سدھارے، اکبر و باپا بھی گئے نہر کنارے، اماں میرا قلب جلا پیاس کے مارے، ہائے پیاس کے مارے، ہائے ٹوٹتے جاتے ہیں میرے دل کے سہارے، ٹوٹ گئی آس میری ٹوٹ گئی آس، ٹوٹ گئی آس میری ٹوٹ گئی آس، اکبر کو ابھی جانے دو ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا، ہم نے تو کہا تھا، اولاد تو مل جاتی ہے بھائی نہیں ملتا، بھائی نہیں ملتا، شبیر کہاں سے تمہیں اب ڈھونڈ لائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، بھائی کو خدا بھائی کا لاشا نہ دکھائے، صرف 3 مصرع پڑھیں گے آپ لوگ، نوجوان سے گزارش ہے ماتم کریں۔ مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا
شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کے بلی سینے پہ جو شاہ کے بلی کسی کی ہوا بن میں جلی جس کی ہوا بن میں جلی دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا وہ باوفا باس تھا وہ باوفا باس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا دکھیوں کی جو ایک آس تھا پانی ملا تو نہ پیا پانی ملا تو نہ پیا آنسو ملا السلام علیکم.